علم آنکھ کا دیکھنے سے اشیاء دیکھنا تو ایک عمل ہے ظاہر ہے. دیکھتا ہوں امام غزالی کی اصل عبارت دیکھنی چاہیے. تو امام کی اصل عبارت ہے وہ کالمرات ہے، عقل جو ہے آئینے کی طرح ہے. التي تفارق غيرها من الفقه بسبب اختص بها ويس قال وكذلك العين تفارق جوته حيات وصفات استعدت للرؤية فنسبة هذه الغريزة، اس صفت اور قوت کی جو نسبت ہے علوم سے ویسی ہے جیسی آنکھ کی ہے دیکھنے سے. ٹھیک ہے، ترجمہ صحیح ہے. تو یہاں جو اصل میں آنکھ اس طرح چنانچہ عقل کا علوم سے وہی تعلق ہے جو آنکھ کا دیکھنے سے. تو آنکھ سے آپ دیکھتے ہیں اور عقل سے جانتے ہیں. تو علوم کا تعلق زیادہ صحیح عبارت یہ ہونی چاہیے تھی کہ آنکھ کا دیکھی گئی اشیاء سے وہی عقل کا علم سے وہی تعلق ہے جیسے آنکھ کا دیکھی گئی اشیاء سے یعنی آبجیکٹ سے تعلق ہے. تو علم جو ہے وہ عقل کا یا ثمرہ اس کو کہتے ہیں. سو اس میں 3 چیزیں، ایک تو آپ کے پاس آلہ ہے اور دوسرا جو ہے پروسیس ہے، عمل پروسیس. تو عمل یہاں جو ہے دیکھنے کا ہے اور عمل یہاں جو ہے یہ جاننے کا ہے. اور اس پروسیس کا جو ثمرہ ہے یہاں وہ علم ہے اور یہاں وہ اشیاء ہیں. تو آنکھ میں کیا چیز ہے جس کی وجہ سے وہ عقل دیکھتی ہے؟ تو آنکھ میں وہ صفت ہے دیکھنے کی یا غریزہ ہے یا قوت ہے. اسی طرح علم میں وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ہم چیزوں کو جانتے ہیں؟ نظری علوم وہ ایک صفت ہے، ایک غریزہ ہے. تو یہ سب جو اپنی ان مثالوں کے ذریعے اپنی جو انہوں نے تعریف کی تھی عقل کی اس کو جو ہے عام فہم مثالوں سے اور تشبیہ سے یہاں جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب تو جب آپ یہ مانتے ہیں کہ آنکھ کے اندر ایک صفت ہے جس کی وجہ سے وہ دیکھتے ہیں تو آپ یہ کیوں نہیں مانتے کہ عقل کے اندر ایک صفت ہے جس کی وجہ سے وہ عقل علم حاصل کرتی ہے؟ اب دیکھیں نا، اس لحاظ سے جو سمجھا جو پہلا مطلب ہے عقل کا یہاں، اس میں مسلمان اور کافر ایک لحاظ سے بالکل برابر ہیں کیونکہ مسلمان بھی آنکھ رکھتے ہیں، کافر بھی رکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں. اس صفت کی وجہ سے اللہ نے دونوں کو دی ہے اور عقل میں بھی ایک صفت ہے تو اس سے علم حاصل ہوتا ہے. اس بنیاد پہ جو ہے مسلمان یہاں تک جو فرمایا وہ مسلمان اور کافر میں کوئی فرق نہیں. مسلمان بھی وہی عقل استعمال کرتا ہے، مسلمان بھی وہی آنکھ استعمال کرتا ہے اپنی بنیاد میں. ظاہر عقل میں تفاوت ہے جیسے کہ آنکھ میں بھی تفاوت ہوتا ہے، لوگوں کی جو ہے بینائی میں بھی تفاوت ہوتا ہے. تو عقل میں تو اس سے زیادہ تفاوت ہوتا ہے، یعنی فرق ہوتا ہے لوگوں کے مراتب میں. اس پہ آگے بحث آئے گی. لیکن یہ کہ یہاں یہ جاننا چاہیے کہ اس مثال کے ذریعے یہ بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے بات کہ بنیادی طور پہ یہاں کافر اور مسلمان میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ ایک یہ اللہ نے صفت دی ہے ہر ایک کو، انسانوں کو یعنی، اور وہ صفت اپنی بنیاد میں جو ہے وہ ہر ایک کے پاس جو ہے وہ ایک ہی جیسی ہے. ہاں اس کے بعد جو ہے اس صفت کو جو اس پہ محنت کرے گا، جو اس کو نکھارے گا، سنوارے گا، جس طرح آئینے کو اگر مطلب آپ صاف ستھرا رکھیں گے، اس کو نکھاریں گے، سکھائیں گے تو اس میں اچھی چیزیں نظر آئیں گی، بہتر چیزیں نظر آئیں گی. اس طرح عقل کا بھی. لیکن اپنی بنیاد میں جو ہے یہاں تک جو امام غزالی نے بات کیا اس میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. اچھا، لیکن آگے جو ہے ایک بات کر رہے ہیں جو بہت زیادہ اہم ہے، اس سے جو ہے پھر ایون اس قسم میں جو اس پہلی قسم میں بھی گو کہ اس کی بنیاد جو ہے فطری صفات ہیں، امام غزالی مسلمانوں اور کافروں میں فرق کریں گے. تو اس کی طرف چلتے ہیں.